السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب زندہ تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سلر سے تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف بھی نظر کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 74 تک کا درس ہو چکا ہے۔ اسی درس کے سلسلے کی آگے کی بھی کڑی ہے۔ قتال جہاد کا اسلامی کانسیپٹ کیا ہے؟ اسلام میں دہشت گردی کا، ٹیررزم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام ڈیفینس کا مذہب ہے، اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام پیغمبر انقلاب محمد رسول اللہ جو رحمت للعالمین ہے ان کا لایا ہوا دین ہے۔ اب اسلام کے اندر کسی مسلمان سے بظاہر یا نام کے مسلمان سے کوئی غلطی کمی بیشی ہو جائے تو اسے اسلام پر نہ تھوپا جائے، ان کا ذاتی عمل ذاتی فعل ہے۔ ہم دلی کے دہشت گردانہ حملے کی مکمل مذمت کرتے ہیں اور اس قسم کی جہاں کہیں بھی حملے ہو ان سب کی مذمت کرتے ہیں کہ اسلام میں چونکہ دہشت گردی، بم بلاسٹ، بیجا قتل یہ اسلام میں جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسلام میں جان بچانے کا حکم ہے، اسلام میں حیات افزائی کا حکم ہے، لہٰذا بہرحال دہشت گردی کا کوئی بھی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت الحق کے لیے قتال نہیں کرتے۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص پس منظر کے لیے ہے۔ میں نے اس سے پہلے کیا ویڈیو میں آیت میں درس میں مکمل وضاحت کر دی ہے کہ ہر آیت کو ہر موقع سے فٹ کرنا یہ نادانی ہے۔ اسلام میں تقاضے، حالات اور احکام کی جو دائرہ ہے جسے حدود اللہ کہتے ہیں اس کا لحاظ کیے بغیر اسلام کو ایکسپلین کرنا یہ اسلام سے نادانی ہے۔ جب جہاں جیسے اسلام میں جہاد اور قتال کا تصور ابتدائی اسلام میں فرض تھا، اب نہیں ہے۔ پلرس آف اسلام 5 ہے، بس اس میں جہاد نہیں ہے، اس میں ہے ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہے۔ تو اب جو بنیادی پلرس ہیں وہ 5 ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ
آیت قرآنی ضرور ہے لیکن اس کا ایک دائرہ ہے. فرض کریں کہ تبت یدا ابی لہب، تو کیا سب کو ہم ابو لہب کہہ دیں گے؟ نہیں، وہ ایک خاص ابو لہب پر یہ آیت نازل ہوئی. البتہ جو کوئی گستاخی کرے گا تو وہ ابو لہب نہیں ہوگا لیکن ابو لہب جیسا ہو سکتا، یہ کہہ سکتا. ایسے ہی قتل و قتال کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں کی ایذا رسانی میں، مذہب اسلام کے خلاف جو بھی سامنے آئے اس کے دفاع، اپنے مذہب کے دفاع کے لیے مسلمان اور مومن کھڑے ہوئے. اب اگر کوئی بھی، یہ تو ایک اب جنرلی بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر کو بھی بلا وجہ توڑنے یا آپ کو کچھ بھی ستانے کی بات کرے تو آپ تو آواز اٹھائیں گے. ایسا تو نہیں کہ آپ ہنستے ہنستے چائے پلائیں گے ان کو کہ اچھے سے توڑو. تو یہی تصور ہے، بغیر تقاضے کے، بغیر حالات کے، بغیر نیڈڈ پہلو کے کسی بھی چیز کا وجود نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا تمہیں، اعلاء کلمت الحق کے لیے دین کی راہ میں قتال نہیں کرتے. یہ خاص پس منظر کے لیے ہے، ہر دن کے لیے نہیں ہے. یہ بات دھیان میں رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے اس حوالے سے ایک منظر کھینچ رہا اللہ تعالیٰ. کیا؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور انسان، عورتیں اور بچے یہ بول پڑ رہے تھے کہ اللہ ہمیں اس شہر سے نکال دے جس شہر کے رہنے والے ظالم ہوں. یہ بتائیے، یہ لفظ ظالم کہہ رہا ہے کہ یہ قتال یا جہاد کا علم اٹھانا ایک خاص موقع سے ہے، یعنی آپ پر ظلم ہو رہا ہو تب اس طرح کی باتیں آ سکتی. لیکن اگر امن کا ماحول ہو، شانتی کا ماحول ہو، سورۃ الممتحنہ کے آیت نمبر 7-8 میں دیکھیں گی اللہ پاک نے خود کافروں کے ساتھ رواداری کا حکم دیا. فرماتا ہے جو تمہیں نکالنے کی بات نہ کرے، قتل کی بات نہ کرے، مار کاٹ کی بات نہ کرے، ایسے کافروں کے ساتھ تم رواداری سے پیش آؤ. لیکن جو قتل و غارت کی بات کرے، نکالنے کاٹنے کی بات کرے، یہ کرنے یعنی بالکل نیگیٹو بات کرے تو ان کے ساتھ رواداری نہیں کر سکتے، ان سے اللہ روکتا ہے. یہ 2 آیت بھی بتا رہی سورۃ الممتحنہ میں، پارہ نمبر 28 میں، آیت نمبر 6-7 میں اس بات کی بھی صراحت ہے. اس لیے وہی کہوں گا کہ نادان اینکروں سے علم نہ سیکھیں، وہ اپنے من کی باتیں اسرائیلی فکر میں، یہودی سازش کے تحت، بس وہ اپنے خاص ایجنڈا کے تحت کام کر رہے ہیں. آپ کو آل ان آل اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے، آل ان آل قرآن کو پڑھنا ہے، اور قرآن میں کہیں پر بھی امن کے خلاف کوئی بات نہیں کی گئی ہے. بظاہر اگر دکھتا ہے جہاں قتل یا جہاد کا کانسیپٹ تو ایک خاص تقاضے، خاص شرائط اور اس کے کنڈیشنز کے ساتھ ہے. اللہ آگے فرماتا ہے وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ، ایسے لوگ جو مظلوم ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ اللہ اپنی جانب سے ہمارا کوئی مددگار یا ہمارا کوئی حامی جلدی سے بھیج دے. تو یہ بتائیے یہ کس وقت جملہ بولا جائے گا؟ فرض کریں آپ کے سر میں درد ہو، تب آپ بولیں گے یار بہت درد ہے جلدی سے دوا لاؤ. لیکن آپ فٹ ہو اور بولیں گے بہت درد ہے، فٹ فائن ہونے کے بعد جملے نہیں ہوتے. تو ایسے ہی جب ظالموں نے، جیسے آج فلسطین کا دیکھیے، یہ بدبخت اسرائیلی معاہدہ کرنے کے باوجود پھر بھی ظلم کر رہے ہیں، پھر بھی مار رہے ہیں. اور آج ابھی سیلاب وغیرہ کی وجہ سے جو خیمہ زن ہے وہ لوگ کتنے پریشان ہیں. ہم یہاں سے دعا کر رہے ہیں، دعا اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ہمارے رشتے دار ہیں. بھائی اسلام سکھاتا ہے امن کا پاٹھشالہ، اسلام شانتی کا درس دیتا ہے. اسلام میں بلا وجہ چوٹی کو مارنے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں بلا وجہ جانور کو مارنے کا حکم نہیں. انسان کو کیسے مارا جائے گا؟ لیکن دیکھیے ابھی جبکہ اقوام متحدہ کے تحت مکمل معاہدہ ہو چکا لیکن پھر بھی اس معاہدے کو نہیں مان رہے. کتنا بڑا ظالم ہو چکا ہے اسرائیل اور امریکہ. اب وہاں کے لوگ کیا نہیں دعا کر رہے ہوں گے اللہ ایسے ظالم سے بچا یا ہمیں یہاں سے نکال دے؟ یقیناً جب ہم دور رہ کر کے اس طرح دعا کر رہے ہیں کہ ان کی مدد فرما، مدد میں یہی ہے کہ ظالموں سے بچا لے. اب مدد کی جو بھی صورتیں کیوں مطلب ہجرت کر کے صحابہ کرام مکہ سے مدینہ گئے؟ ظلم ہو رہا تھا، ورنہ کوئی اپنے وطن کو چھوڑتا ہے. کہنا یہ ہے کہ قتل و قتال اور جہاد کا جو صرف لفظی تشریح نہ کیا جائے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کے آئینے میں سمجھا جائے.
اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 76 میں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، یعنی ان کے نظر میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جب بندہ قدم بڑھاتا ہے قتال کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، تو اس میں مار کاٹ دھام دھڑاکا نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ خبردار، بوڑھوں کو نہیں، بچوں کو نہیں، چھوٹوں کو نہیں، کمزوروں کو نہیں، مظلوموں کو نہیں۔ یہ دیکھیے، یہ حکم جب رہے گا تو یہ قتل و قتال تو خوبصورت کا نام ہے۔ میں اس کو اس طرح سے ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آپ ابھی ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں بیٹیاں جب جاتی ہیں، زچگی کا مسئلہ ہو اور ڈاکٹر بالکل آپریشن کا نام دے دے، آپریشن کیا ہے بتائیے؟ پیٹ چیرنے کا نام آپریشن ہے، اور جب پیٹ چیرا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن نہیں، باہر کھڑے لوگ اس پیٹ چیرنے کا انتظار کرتے ہیں، بتائیے۔ اور جب پیٹ چیرا چلا جاتا، بچی کی آواز آتی تو اب ماں سے پہلے بچی کی آواز پر مسکرانے لگتے ہیں۔ اب ماں کتنا چلا رہی ہے، درد میں کراہ رہی ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ اب میں یہ کہتا ہوں یہاں پر لحاظ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نیگلیکٹ کیا جا رہا، نہیں، کیونکہ وہ جان رہے ہیں کہ اس چھوٹی سی تکلیف میں ایک مخلوق آ رہی ہے۔ اس پازیٹیوٹی نے اس تکلیف کو بھی بھلا دیا ہے۔ یہی ہے کہ اگر ظالموں کے خلاف آپ آواز اٹھائیں یا ظالموں کی سرکوبی کے لیے یا ظالموں کو آپ کا خاتمہ کر دیں تو ایک ظالم مرنے کی وجہ سے پورا محلہ سکون میں رہے گا۔ یہ ہوتا ہے قصاص کا کانسیپٹ یہی ہے، لیکن آج مظلوموں کو تو مارا جا رہا اور ظالموں کو چھوٹ دیا جا رہا، اسی لیے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو رہا۔ ظلم کے خاتمہ کے لیے جو ظلم کرتے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے نا، لیکن نہیں، مظلوموں کو صرف اس لیے کہ شواہد نہیں ہے، وٹنس نہیں۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں ہوگا وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور تصور نہیں رکھے گا، خیال نہیں رہے۔ اور اللہ جو رحمان و رحیم ہے وہ اپنے بندوں کو کیسے مارنے کے لیے حکم دے گا؟ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، لیکن جو کفر والے ہیں، جو شرارتی ہیں، جو منکرین ہیں، وہ شیطان کی راہ میں قتال کرتے۔ دیکھیے صاف واضح ہو گیا کہ لڑائی کا جو معیار ہے اسلام اور کفر کا ہے۔ اسلام والے اپنے مذہب کے دفاع کے لیے کرتے ہیں، جبکہ کفر جو ہے اسلام کو کے خاتمہ کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، ہم اپنے مذہب کے تحفظ کے لیے کرتے ہیں۔ غیر کا مذہب کیا ہے، کیسا ہے، وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں نگاہ میں، ہم اپنے مذہب کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے اگر سخت آندھی ہو تو دوسروں کے گھر کیا ہو رہے ہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے دروازے لگاتے، اپنے گھر کے دروازے لگاتے، علم بعد میں کچھ بھی ہو جائے۔ تو ایسے ہی مذہب اسلام کی راہ میں، اسلام کی بلندی کے لیے جب کوئی نکلتا ہے اور وہ خاص کنڈیشن کے ساتھ، تو وہ اپنے اسلام کو نگاہ میں رکھتا ہے، بس غیروں کو نگاہ میں نہیں رکھتا۔ میں نے ایک مثال دیا تھا، ابو جہل کیوں بچ گیا، عتبہ شیبہ کیوں بچ گیا، جبکہ عمر ابن خطاب جیسے ایمان لا چکے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ غیروں کو دیکھنا یا ٹارگٹ کرنا یہ مذہب اسلام نہیں اجازت دیتا، حکم دیتا۔ مذہب اسلام اپنے تحفظ کی اجازت دیتا ہے، اپنے تحفظ کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کافر وہ ہے جو شیطان کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ وقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے لوگوں شیطان کے اولیاء کو، شیطان کے پجاریوں کے ساتھ قتال کرو۔ اور یہاں قتال کی مراد یہی ہے کیونکہ یہ شیطان جو ہے کبھی بھی انسان کو چین کے ساتھ رہنے نہیں دیتا، اور ظاہر ہے جب چین کے ساتھ رہنے نہیں دیتا تو چین کے ساتھ نہ رہنے دینے والے ہی کو جب تم مروڑ دو گے تو پھر چین آٹومیٹک مل جائے گا۔ یہ ہے اصل مراد۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، اللہ فرماتا ہے سنو، ٹینشن نہیں لینا، میں نے کہا ضرور ہے شیطان کے ساتھ قتال کرنے کے لیے، شیطان کے اولیاء کے ساتھ، لیکن یہ نہ سوچنا کہ شیطان کو بڑا پاور ہے، طاقت ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، اور جب مجھے نگاہ میں رکھو گے تو شیطان کا مکر و فریب تمہیں کمزور نظر آئے، ضعیفہ، بے شک شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور نظر آئے۔ اب آپ بتائیے، جو شیطان
اللہ سے لڑنے والا ہو، اللہ سے لڑنے والا ہو بندہ اگر اس شیطان کو دیکھے تو پھر خیال میں یہ آئے گا کہ نہیں کہ ارے جو اللہ سے لڑا وہ بندوں کو کیسا نہیں پٹکتا. لیکن جو بندہ اللہ کی طرف نظر رکھتا ہو وہ ضرور دھیان میں رکھے گا کہ جس شیطان نے لڑائی تو اللہ سے ضرور لی لیکن دھتکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لعنت بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نکالا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعنی غالب اللہ آیا. تو بندوں کو بھی چاہیے کہ شیطان سے اگر مقابلہ ہو رہا ہو، چاہے وہ جادو کی شکل میں ہو، سحر کی شکل میں ہو، حسد و کینہ کی شکل میں ہو، یہ سب شیطانی اعمال ہیں، ان سب شکل میں اگر لڑائی ہو رہی ہو تو اللہ پر نگاہ رکھے. کل جب اللہ نے شیطان کو راندہ بارگاہ کر دیا، دھتکار دیا، ملعون قرار دیا، تو انشاءاللہ آج بھی جب بندہ اللہ کی طرف نظر رکھے گا تو آج بھی شیطان کو زیر اللہ کرے گا اور غالب بندے ہی آئیں گے. اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 77 میں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. اب ذرا غور کیجیے، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے کہا یا ان سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو. دیکھیے آیت کی کنٹینیوٹی میں دیکھیے کیا کہہ رہا اللہ فرما رہا. بتائیے اتنی عظیم آیت کو چھوڑ دیتے صرف قتال کی 2-3 آیتیں لے کر کے اینکر لوگ بولتے اسلام تو قتال کا مار کاٹنے کا درس دیتا. یہاں دیکھیے کیا کہہ رہا اللہ آیت نمبر 77 میں کہ ہم نے کہا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو. کن کو کہا جا رہا جانتے ہیں؟ جن پر ظلم ہو رہا تھا، جن کو ستایا جا رہا تھا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو روکے رکھو. اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دو. جانتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابھی قتال و جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا. آپ اس کی چھوٹی سی مثال لیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال 12 سال تک کنٹینیو رہے. اعلان رسالت کے بعد رہے تو مطلب 10 ہی سال مدینہ میں، باقی ساری عمر یعنی 53 سال سے 53 ایئرس. تو اعلان رسالت کے بعد 13 سال تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ظلم ہوتا رہا. عرب میں ستائے گئے، سوشل بائیکاٹ عرب میں ہوا، محصور عرب میں کیے گئے، لاک ڈاؤن کا عنوان عرب میں آیا، کھانا پینا بند ہونے کا تصور عرب میں آیا. یعنی ظلم کی انتہا عرب مکہ میں ہے. 13 سال مکی زندگی اس میں ہے. اب آپ بتائیے جب ظلم ہو رہا تھا تو کیوں نہیں قتال کے لیے اٹھے؟ کیوں نہیں جہاد کا حکم ہوا؟ یہی جواب ملے گا کہ ظلم وہ کر رہے تھے لیکن ایمان والے اللہ کے حکم کا انتظار کرتے. اور ظلم ہونے کے باوجود جہاد و قتال، ایک بھی مکی زندگی میں ایک بھی غزوہ اور جہاد نہیں ہوا. جب ہجرت کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر جو پہلی جنگ ہے جو مدینہ میں ہوا، یعنی ہجرت کر کے جب نبی گئے تو مدینہ سے سمجھیے جنگ کا آغاز ہوا. بتائیے ظلم مکہ میں ہوا تو مکہ میں ہونا چاہیے نہ جہاد و قتال. اور ایسا بھی نہیں کہ پاسبلٹی نہیں ہے، عمر جیسے ایمان لا چکے ہیں، چاہتے تو کچل ڈالتے، لیکن نہیں. کیا کہا میں نے کہ چونکہ جہاد یہ حکم الہی ہے اور جب یہ نازل ہوگا تب یہ حکم پر عمل کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ قتل و قتال کے لیے نہیں ہے، حکم کی اتباع کے لیے، اللہ کے حکم کی اتباع کے لیے ہے. جب اللہ حکم دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نبی کے ساتھ اس طرح کریں گے. دیکھا آپ نے؟ اس طرح ایکسپلین کیجئے اسلام کو. پوچھئے ان سے کہ اگر جہاد کا قتال کا مار کاٹنے کا مطلب اسلام نام ہے تو کیا پریشانی تھی عمر ابن خطاب کو؟ انہوں نے تو اعلان کر دیا تھا کہ اگر کسی کو بیوہ ہونا ہے، کسی بچے کو یتیم کرنا ہے تو وہ محمد عربی کے خلاف ہو، اعلان تو کر دیا تھا. لیکن پھر بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی مکی زندگی میں. یہ خوبصورتی اسلام بتا رہی ہے کہ اسلام جنگ کے لیے نہیں، اسلام امن کے لیے آیا ہے. مذہب اسلام رحمت کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے. البتہ جب ظلم ہوگا. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ مدینہ میں پھر کیوں ہوا؟ تو مدینہ سے جنگ کا آغاز اس لیے ہوا کہ ظلم کی بنیاد پر ہجرت کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سوچتے ہوئے کہ اب تم تو آرام سے رہو گے نا، ہم تمہارا وطن چھوڑ دے رہے ہیں.
یہ. لیکن جب بدن چھوڑے تب بھی مکہ والے جو ظلم کرنے والے تھے وہ وہاں سکون سے رہنے دینے کے لیے تیار نہیں تھے. خط پہ خط لڑائی میں یہ اس طرح اس طرح، مطلب کچھ نہ کچھ ٹارچر کرنے کا پہلو. تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب انتہا ہو گئی، جہاد کا حکم نازل ہو گیا، اب اتمام حجت ہو گیا، تب جا کر کے بدر کا میدان بپا ہوا. یہ ہے خوبصورتی اسلام کے احکام کی، کنڈیشنز کی، ان کے شرائط کی، ان کے حدود کی. بس اسرائیلی فکر میں، یہودی فکر میں آج کل کے کچھ لوگ، بس ٹوپی نما بھی بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے کہا میں نے نام کے ہو نہیں کام کے ہونا. تو نام کے پڑھے لکھوں سے محفوظ رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کہا گیا ان سے کفوا ایدیکم، خبردار دست درازی نہ کرنا، اپنے ہاتھ کو روکے رکھنا. تو پھر کیا کرنا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ، زکات دو. وجہ کیونکہ ابھی اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا. یہ ہوتے ہیں ایمان والے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے تحت اپنی لائف کو گزارتے. فرماتا ہے آگے فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد کو فرض کیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ان میں سے کچھ ایسے ظاہری اسباب کے کمی کی وجہ سے لوگوں سے ڈرنے لگے. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. ایسا ہوا تھا نا پہلی ہی جنگ میں، دیکھیے نا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو دعا کی تھی، اے اللہ یہ تو پریکٹس میں بھی نہیں ہے، کوئی مشق و ممارست بھی نہیں ہے ان کے پاس، اگر یہ ہار گئے اسلحہ بھی نہیں ہے اور اپوزیشن بہت زیادہ ہے، مگر اے اللہ ہم تو تیری رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں نا، اگر یہ ہار گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ دیکھا آپ نے، تو جیتنے کی وجہ اللہ کا غالب ہونا ہے. اے اللہ تیری رضا کے لیے یہ ہم کرنا چاہ رہے. لیکن بظاہر دیکھ یہ مومنین اپوزیشن کے روب، اسلحے، اسباب کو دیکھ کر کے کہیں پیچھے نہ ہٹ جائے، اس لیے دل میں استقامت، سکینہ تو نازل کرنے والا ہے. بندے کو اس دعا سے بھی سبق سیکھنی چاہیے کہ بندہ مومن ہر حال میں اسباب پر دھیان نہ رکھے بلکہ خالق اسباب پر دھیان رکھے. آپ کے پاس طاقتوں کے انبار ہو لیکن اللہ کا کرم نہ ہو تو آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. دیکھیے اپوزیشن پر کوئی کرم نہیں ہوا، کیوں؟ حالانکہ ان کے پاس اسلحے زیادہ، طاقت زیادہ، لوگ زیادہ، غلبہ زیادہ، کثرت زیادہ، سب کچھ ان کے پاس زیادہ، لیکن اللہ کا کرم یہ 313 پر ہوا تو کرم والے غالب آئے. تو ہم بھی کامیاب، فتح، نصرت، غلبہ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب اسباب پر دھیان نہ دیں، خالق اسباب پر دھیان دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو یہی سوچ نصیب فرمائے. فرماتا ہے قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، تو کچھ جو مطلب اسباب کی بنیاد پر ظاہری طور پر، اب ظاہری ابتدائی اسلام کا کانسیپٹ تھا ان کے پاس، وہ بول پڑے اے اللہ قتال کیوں تم نے فرض کیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، تھوڑا اور ہمیں مہلت دے دیتا تو ہم تھوڑا تیاری کر لیتے. سمجھ رہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کیا تیاری کرتے، کیا تیاری کرتے؟ پوری دنیا کی اسلحے تم کو لا کر کے دے دیتا ہوں. ابا یہی پر دیکھیں، متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا کے ساز و سامان تمہارے پاس ہو لیکن میں اگر مدد نہ کروں تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے مہلت وغیرہ مانگنے کی بات نہیں، اللہ کی رضا مانگو، اللہ کا کرم مانگو. فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کے سارے ساز و سامان کم ہے، اگر وہ سب بھی مل جائیں تمہارے کو پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وجہ والآخرۃ خیر لمن اتقى، کیونکہ آخرت کے لیے تمہیں جہاد کرنی ہے اور آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 77، آگے والی جو آیت ہے ایک مستقل عنوان ہے. میں ان میں دو بات کہنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا میں نے کہ دیکھیے جب صحابہ کرام موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، سب کو معلوم ہے کہ نبی پاورفل ہے. ظاہری اسباب نہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام بول پڑے اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، اور سامنے والوں کے پاس بہت کچھ ہے. مگر سولوشن جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے دیا
وہ نہیں دیا جو وہ مانگنا چاہ رہے تھے، یعنی ہتھیار. ذرا خوبصورتی اسلام سمجھیں. وہ یہی چاہ رہے تھے نا کہ اپوزیشن کے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ ہمیں دے دے. مطلب اپوزیشن کے پاس حملے کے لیے ہتھیار ہے. ذرا خوبصورتی سمجھیے آپ کہ آپ بڑے سے بڑے ظلم کا خاتمہ کیسے کریں گے جب توحیدی سولوشن آپ کے پاس ہو. اللہ طاقتور ہے، پاورفل ہے. وہ بول بھی رہا ہے کہ ساری دنیا بھی تمہیں دے دو. ساری دنیا دینے کا مطلب یہی تو ہے کہ جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ سب تمہارے پاس، سارے میزائل تمہارے پاس، سارے بم تمہارے پاس، سارے گولی بارود تمہارے پاس، سب کچھ تمہارے پاس آ جائے پھر بھی تم ناکام رہو گے. وجہ میرا کرم نہ ہو. تو مومن کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ہتھیار پر نہیں. آج اسی لیے میں ٹیررسٹ کو کیوں ہم غلط کہتے ہیں، دہشت گردی کو غلط کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے نفس کی تکمیل کے لیے دوسروں کو مارنے کی بات کرتے. اور جہاد و قتال میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس کی تسکین نہیں ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی. یہ بہت بڑا فرق ہے. اسی لیے ٹیررزم جو ہے ظالم کہلاتے ہیں، اور ٹیررسٹ دہشت گردی کا نام ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. اگرچہ وہ ڈاکٹر مزمل کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ڈاکٹر شاہین کیوں نہ ہو. آج جو نام آپ دیکھ رہی ہو، نام کے جو بھی ہو مسلمان، اگر وہ دہشت گردی ایکٹیویٹی میں ہے تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسلام کے ایکسپلینیشن کے لیے ابھی فقہائے اسلام زندہ ہے، مفتیان اسلام زندہ ہے. عوام ہاتھ میں اسلام نہیں لے سکتی، عوام عمل کرنے کی مکلف ہے. فقہائے اسلام کب کہاں، جیسے اب دیکھیے اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے ظالموں سے، جب انگریز ظلم کی انتہا کر دیے تھے، ظالموں سے، انگریزوں کے تسلط سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر کسی نے جہاد کا حکم دیا ہے تو وہ علامہ فضل حق خیر آبادی، عوام نے نہیں. تو عوام کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ قتل و قتال یا جہاد و قتال کا کانسیپٹ اپنے ہاتھ میں لے. جب سچویشن آتا ہے تو علماء اسلام، فقہاء اسلام موجود ہیں. اور جب جنگ آزادی میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے یہ فتویٰ دیا تو ظالموں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ پوری تاریخی بات ہے. میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ عوام اسلام کو اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں نہ جائیں جو اسلام کے لیے بھی ہانیکارک ہو، ملک کے لیے بھی ہانیکارک. اب آپ سوچیں، ملک کو بچانے کے لیے علماء حق نے فتوے دیے، فتوی جہاد، جبکہ ملک میں صرف مسلمان تو نہیں رہتے تھے نا. کیا مطلب؟ ذرا سمجھیے خوبصورتی اس بات کی. صرف مسلمان نہیں رہتے تھے اس ملک میں، بھارت میں غیر بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، لیکن ملک کو بچانے کے لیے فتوی جہاد دیا صرف ایک خاص کمیونٹی ہے، وہ ہے انگریزوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، کافروں کے خلاف نہیں، ظالموں کے خلاف. معلوم یہ ہوا اسلام میں ان کافروں کو بھی امن اور شانتی کے ساتھ رہنے کا مکمل اتھارٹی، مکمل اجازت ہے، جو امن کا قائل ہو، جو شانتی کا قائل ہو. لیکن جو ظلم کریں گے اسے کسی بھی طرح سے کسی بھی جگہ میں رہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے اور زمین امن کے ساتھ رہنے کا حکم دیتی ہے. لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہیں، زمین پر دہشت گردی نہیں، کیونکہ زمین اللہ کی. ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے. اور جب زمین کا مالک اللہ ہے تو اس کی ملکیت کے تحت زمین پر چلنا ہوگا. ملکیت یہ ہے کہ امن کے ساتھ رہو، سکون کے ساتھ رہو، احکام کی پابندی کرو، بس. تو یہ بہت بڑی خوبصورتی مجھے بھی ابھی دیکھے درس میں آئی کہ علماء اسلام نے، بالخصوص علامہ فضل خیر آبادی نے، جب اپنے ملک کے تحفظ کی بات آئی تو ہندوؤں اور کافروں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں، ظالموں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. اور وہ ظالم انگریز تھے اور بچایا گیا. آج ملک میں جتنے بھی لوگ محفوظ ہیں اور یہ جو سیکولرزم باقی ہے یہ علماء حق کا احسان ہے، اسی اسلام کے پرچارک کا اور ریئل ایکسپلینر کا احسان ہے جسے علامہ فضل حق خیر آبادی کہتے. آپ کو بھی، ہم سب کو بھی اس تاریخ اور ایسے قرآنی درس کے حوالے سے اسلام کو سمجھنا بھی ہے اور آگے تک اسے پرموٹ بھی کرنا. جو کوئی بھی اسلام پر انگلی اٹھائے
قرآن کا غلط ایکسپلین کرے فوراً ڈیلیٹ کیجئے. ایسے مسلمان، اگر وہ مسلمان بھی ہیں نام کے، ایسے مسلمان کا کوئی بھی جگہ نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں امن کا درس ہے، اسلام میں شانتی کا درس ہے، اسلام میں رحمت کا درس ہے، اسلام میں بلا وجہ غیروں کو، کافروں کو، ہندوؤں کو نہ ستانے کا، مارنے کی تو بہت بڑی بات ہو گئی، ستانے تک کا درس نہیں، چین سکون سے رہنے کا درس ہے. ستانے کا معاملہ اگر ہوتا تو عمر کو کھلا چھوڑ دیتے نبی اور کہتے جاؤ جتنے بھی کافر ہیں سب کو ستاؤ جا کر. لیکن نہیں، خلاصہ یہ کہ اسلام کو قرآن کی ریئلٹی سے اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں سمجھا جائے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے اور قرآن سے محبت، صاحب قرآن سے ریئل میں محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.